آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کا جو نوجوان ہے اس کو نا امیدی سے امید کی طرف ہم نے لے کر آنا ہے؟ اور پوری دنیا کی بات کریں تو وہاں اگر آپ سافٹ سکلز کی بات کریں، لیڈرشپ سکلز کی بات کریں تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے آپ کا والنٹیئر ورک۔ آپ ایک عرصے سے سوشل ایکٹیویزم اور یوتھ ایکٹیویزم کے اندر ہیں، آپ کے پاس اس ساری پرابلم کا کیا سلوشن ہے؟ جیسے کہ یہاں پہ بات ہوئی کہ کوئی چینج کرے گا، کون کرے گا، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے لیے سوشل ورک ایک عبادت ہے، میں اس کو عبادت ہی سمجھتی ہوں، اور وہ ایسی عبادت کہ جو وضو کے بغیر نہیں۔ یوتھ نا امید ہے، اس کا حل کیا ہے؟ مجھے میسج کرتے ہیں، میں رات کے 2 بجے بھی رپلائی کرنا پڑے کرتی ہوں، بالکل ان کو گائیڈ کرتی ہوں بغیر کسی پیسوں کے۔ یہ ہے کام، یہ بھی سماجی کام ہے، سوشل ورک کر رہے ہیں آپ، یہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یوتھ گالا ونگ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ایک اور زبردست پینل ڈسکشن کے ساتھ میں فرید احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا مقصد نوجوانوں کو معاشی، معاشرتی، سیاسی، ثقافتی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں امپاور کرنا ہے۔ خواتین و حضرات، نوجوان کسی بھی ملک کا، کسی بھی قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ملک نوجوانوں کی آنکھ سے اپنا روشن مستقبل دیکھتا ہے۔ کوئی بھی قوم نوجوانوں کے دستے بازو کی بدولت ترقی اور خوشحالی کی شاہراہوں پر گامزن ہوتی ہے۔ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان ان ممالک میں شامل ہے کہ جو اپنی آبادی کے حساب سے نوجوانوں کی ایک بہت زیادہ ریشو پر مشتمل ملک ہے۔ خواتین و حضرات، جہاں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہیں اگر ہم چیلنجز کی بات کریں تو وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور آج کے ڈسکشن میں ہمارا جو پینل ہے وہ بڑا زبردست اور ڈائنامک ہے، جہاں ہم نے 2 ینگ انٹرپرینیورز کو دعوت دی۔ وہیں ہمارے پاس آج کے پینل کو چیئر کر رہے ہیں ایک سینئر بزنس مین، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کا جو ینگ انٹرپرینیور ہے اس کو کیا چیلنجز ہیں، اور وہ کس طرح سے خود کو امپاور دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اگر ہم دوسری طرف ایک پروفیشنل بزنس مین کی بات کریں تو پاکستان میں رہتے ہوئے اس کو کیا مسائل ہیں، کیا چیلنجز ہیں، اور وہ کس طرح سے دست شفقت رکھ سکتا ہے ہمارے نوجوان انٹرپرینیورز پر۔ تو یہ بڑی ایک زبردست اور انٹریکٹیو گفتگو ہے۔ میں ہمارے پینلسٹ کا تعارف آپ کے سامنے کرواتا چلوں۔ ہمارے آج کے پینل کو چیئر کر رہے ہیں محمد ابو بکر صاحب، آپ چیئرمین ہیں تاجران اتحاد گروپ آف پاکستان کے۔ سر میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ جی ہمیں جوائن کیا ہے آرزو خان صاحبہ نے، آپ یوتھ اینڈ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور پریزیڈنٹ ہے لیو کلب انٹرنیشنل کی، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ جی ہمارے درمیان موجود ہیں عائشہ شہباز صاحبہ، آپ اکاؤنٹس ایگزیکٹو ہیں، میڈیا اینڈ پی آر ایگزیکٹو ہیں، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ابو بکر صاحب کی طرف آؤں گا، آپ پینل کو چیئر بھی کر رہے ہیں۔ سر، اگر ہم درجہ بندی کی بات کریں نوجوانوں کی چیلنجز کی، تو آپ چونکہ ڈیفرنٹ چیمبرز کا بھی حصہ ہیں، آپ کے پاس انٹرنیشنل ایکسپوئر بھی ہے، آپ ایز اے پروفیشنل بزنس مین، ہم پاکستان میں ابھی بڑی ڈسکشن دیکھ رہے ہیں کہ انٹرپرینیورشپ کو پروموٹ کیا جائے، کسی طرح سے جاب کلچر سے نکل کر جو ہے وہ نوجوانوں کو کاروباری جو مواقع ہیں ان کی طرف لایا جائے۔ آپ اگر درجہ بندی کریں اور آپ جو ٹاپ 2 ایشوز ہیں ہماری جو ینگ جنریشن جو فیس کر رہی ہے تو وہ کیا ہیں سر؟ آپ ذرا کلوز اینڈڈلی اس ایک سوال کو کا جواب دیں ہمیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اور فرید بھائی آپ کا بہت شکریہ فار انوائٹنگ می ہیئر۔ اور آج بہت زبردست ایک ٹاپک ہے جس پہ بات کر رہے ہیں، اور میں نے ہمیشہ جو ایک بات کی ہے کہ ہمارے ملک میں 65% یوتھ ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اگر ہمارے ملک کی ریاست، گورنمنٹ، ادارے اس یوتھ کو یوٹیلائز کریں،
اصل میں ہماری یوتھ کے اندر عدم اعتماد جو ہے نا وہ بہت بڑھ چکا ہے. بالکل صحیح ہے. صبر کا پیمانہ ان کے اندر نہیں ہے. بالکل صحیح. ہمیں ایسے انیشیٹو لینے پڑیں گے, ہماری ریاست کو لینے پڑیں گے. اور بزنس کمیونٹی, جو بزنس ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ کے لیے ہر چیز ایکسیسیبل ہے, آپ ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی نالج نہیں ہے تو آج اے آئی موجود ہے, چیٹ جی پی ٹی موجود ہے, بے شمار ایپ ہیں اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہماری جو یوتھ ہے اس کو چھوٹے چھوٹی انڈسٹری یا ایسے کاروبار کو انیشیٹ کر کے دیں تاکہ یہ اس طرف رجحان پیدا ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جاب سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے ملک کو سلامتی اور اس کی بقا اور ہمارے ملک کی جو اکانومی ہے اس کو ہم ایز اے بزنس مین, اور اگر ہم بزنس کو جنریٹ کرنا شروع کریں گے تو ہم اس کو زیادہ مضبوط اور مستحکم کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو ہمارے جتنی یوتھ ہے اس کے اندر ایسے ایسے پروگرامز کروائے جائیں, ہم انیشیٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس جو اپرچونیٹیز ہیں انٹرنیشنلی, ہمارے ملک کے اندر جو اپرچونیٹیز ہم اس کو دیتے ہیں, یوتھ کو انجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز پہ آئے. اور اگر کوئی چیز سیکھنے کا مرحلہ ہے یا کچھ چیز آپ کو چاہیے تو ہم اس کے لیے پلیٹ فارم بھی مہیا کریں گے. ہم اپنی پوٹینشیل ہر ایک چیز, ایون کہ فائنینس بھی آپ کو دیتے ہیں, آپ انیشیٹ کریں. بالکل صحیح. تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ بزنس کو مضبوط کرے, جس سے ہمارا ملک مضبوط ہوگا, ہماری ریاست مضبوط بالکل صحیح ہے. میں اس کے بعد بھی اسی سے ریلیونٹ سوالات کی طرف آؤں گا. میں آرزو خان صاحبہ کی طرف بڑھوں گا. میڈم, ایک تو آپ یوتھ اینڈ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے لیو کلب, آپ اس کی صدر بھی ہیں. آپ ایک تو سب سے پہلے اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں. اور ایک متھ ہے ہماری سوسائٹی میں جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2019 سے 2022 تک اس متھ کے ماننے والوں میں اضافہ ہوا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو والنٹیئر ورک ہے, جسے آپ اپنی ڈیورنگ یونیورسٹی بھی اور اس کے بعد بھی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا فضول کام ہے. جو سرٹیفکیٹ مجھے مل رہا ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. سوال میرا یہ ہے کہ دونوں اینڈ سے آپ ایڈریس کریں کہ جو یوتھ ہے ان کے اینڈ سے کہاں گیپ آیا, اور جو آرگنائزیشنز, وہ چاہے حکومتی سطح کی آرگنائزیشنز ہیں, انٹرنیشنل ہیں, پرائیویٹائزڈ ہیں, سیمی گورنمنٹ ہیں, ان کی طرف سے کہاں گیپ آیا کہ یہ اتنا انریسٹ, اتنی نا امیدی دونوں اینڈ سے, یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ اس کو کس طرح سے ایڈریس کرتی ہیں؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جسے ایڈریس کرنا ضروری ہے, کیونکہ میں جیسے آپ نے بتایا کہ میں لیڈ کر رہی ہوں ایک آرگنائزیشن کو ایز اے پریزیڈنٹ. تو جب ہم بھی ممبرشپ کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں بھی یہ ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں. تو اگر میں اپنی جرنی کی بات کروں تو میں نے 2017 میں اسٹارٹ کیا تھا اپنی جرنی کو. ایز اے اسٹوڈنٹ ہی کیا تھا انٹرمیڈیٹ کے بعد. اور میں نے سب سے پہلے ایک جو ہماری پاکستان میں اچھی آرگنائزیشن ہے سندس فاؤنڈیشن, اس کو جوائن کیا تھا ایز اے والنٹیئر. تب لائک مینس کہ اب کے زمانے میں اور تب والے ٹائم میں ڈفرینس تو ہے. تب ہمارا ایک سرٹیفکیٹ پہ بھی ہم لوگ بہت خوش ہو جاتے تھے, اور آج کل ہمیں بہت کچھ بھی مل جائے تو ہم اس پہ راضی نہیں ہیں. بالکل صحیح. تو تب لائک مینس کہ ان کا ایک والنٹیئر پروگرام تھا, اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا, وہاں پہ کام کیا. بیسیکلی سندس فاؤنڈیشن بلڈ ڈونیشن پہ کام کرتی ہے. اور وہاں پہ کام کرنے کے بعد جب میں نے وہاں پہ فرسٹ اسٹیپ لیا اپنا, اور انہوں نے ہی مجھے جاب آفر کی, میں نے وہاں پہ جاب بھی کی جسٹ آفٹر والنٹیئر ورک. تو ایک یہ میری موٹیویشن تھی کہ میں نے ایک آرگنائزیشن میں جب والنٹیئر ورک کیا تو میرے کانٹیکٹس بڑھے. پھر میں نے دوسری آرگنائزیشن میں کیا, دیٹ واز شوکت خانم, ان کے ساتھ میں نے ایز اے والنٹیئر کام کیا. اس کے بعد کافی ایسی آرگنائزیشن آئی, الخدمت آئی. اس کے بعد جو لاسٹ میرا تھا وہ لائنس کلب انٹرنیشنل تھا, جس کے ساتھ میں نے کام کیا. تو اس میں یہ ہے کہ میں نے جو اپنی جرنی 2017 میں اسٹارٹ کی وہ اور اب میں بہت ڈفرینس ہے. تب ہمارا مائنڈ سیٹ اور تھا, ہم لوگ اسٹوڈنٹس تھے, پر آج کل والے اسٹوڈنٹس کو ذرا باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بزنس کی بات کی, تو آج کل بزنس میں زیادہ ہے کہ لائک مینس کہ آپ نے اگر اتنی ایجوکیشن پہ اپنی اماؤنٹ لگائی ہے تو آپ کو یہ ارن بھی کرنی ہے, اور دیٹ از فائن, آپ کو کرنی ہے. بٹ جو سوشل ورک ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ضروری ہے. اب جب ہم کسی کو سوشل ورک کے لیے بلاتے ہیں, کسی انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹ کو, میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کو, کسی بھی اسٹوڈنٹ کو, تو اس کا کویشچن سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا. بالکل صحیح ہے. تو اگر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو سرٹیفکیٹس ملیں گے, اوارڈ
अवार्ड्स मिलेंगे, अप्रिसिएशन मिलेंगी, तो वो कहते हैं वो हम खुद भी बना लेंगे. दैट इज़ कैनवा. आप कैनवा पे कुछ भी कर सकते हो, वो बन सकता है. बिल्कुल सही है. तो बेसिक मकसद ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं पाकिस्तान में, सब कुछ मौजूद है, बट फिर भी जो यूथ है उसका माइंडसेट उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा, जो कि ऑब्वियसली हमें किसी बड़े को करना पड़ेगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ेगा. तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम उन्हीं को देखें, ये सर्टिफिकेट्स एंड ऑल, उसमें यूथ को मतलब फ़ायदा अब नज़र नहीं आ रहा जो कि पहले आता था. बिल्कुल सही है. तो इसको थोड़ा सा चेंज करने का है कि मतलब अगर हम उनको कोई और फ़ायदा मतलब पहुंचाएं तो शायद वो इस तरफ आ सके. बिल्कुल सही है. मैं इसके बाद बढ़ूँगा आयशा शहबाज की तरफ. जैसे बात की आरजू ने और अबू बकर साहब ने भी बात की, देखिए मैं ये समझता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशंस वहीं मौजूद है, चैम्बर्स के इदारे वहीं पर मौजूद है, लेकिन किसी ना किसी तरह से जो मेरा अपना ओपिनियन है वो ये है कि किसी ना किसी तरह से जो पॉलिसी मेकर्स हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के, कहीं ना कहीं वहाँ गैप आया. उनकी सुंदस से, अलखिदमत से, या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लें, उससे जो वॉलंटियर निकला, कहीं ना कहीं तरबियत के अंदर वहाँ गैप रह गया. वो जब वहाँ से निकला, उसने ओनली फेसबुक पेज बनाया. अब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट, चेयरमैन, फाउंडर, डायरेक्टर बन गया. अब उसकी अपनी जेब खाली है. सुंदस एक नेशनल इदारा है, उसके पास फंड्स हैं. शौकत खानम एक नेशनल इदारा है, उसके पास फंड्स हैं. हमें कहीं ना कहीं उन्हें गाइडलाइन के अंदर गैप आ गया कि भाई अगर अभी फ़िलहाल आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए आप कोई अपना प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते, जिसको आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, तो आप जॉब की तरफ जाएं. तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि वहाँ गैप रह गया. वो गैप की वजह से जब उन्होंने देखा कि ओनली फेसबुक पेज है, सर्टिफिकेट निकाल रहे हैं, एक इवेंट करवाते हैं, वहाँ नौजवानों से भी खुद ही पैसे लेते हैं और पैसे लेकर सर्टिफिकेट देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो एक पॉलिसी मेकिंग थी, जो पॉलिसी मेकर्स ने करनी थी कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जब किसी वॉलंटियर को निकालना है तो उसकी तरबियत की SOPs क्या है. क्या आप भी इस इश्यूज़ को इसी तरह से समझती हैं, या आपकी राय में कोई और इशू है कि जिसने एक इतना बड़ा गैप क्रिएट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फरीद फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी. टॉपिक इतना सेंसिटिव आपने मुझे दे दिया है कि इसमें एक तरफ गुस्सा है और एक तरफ दुख है. बिल्कुल सही है. और इसमें जो पॉलिसी मेकर्स है उसकी तरफ भी हम आते हैं. अब बात ये की जा रही है कि यूथ आ नहीं रही, वॉलंटियर काम की तरफ नहीं आ रही. उसकी वजह ये यूथ को समझ आ गई है. बिल्कुल सही है. आप कहते हैं यूथ नहीं आ रही, यूथ क्यों आए? सर्टिफिकेट्स आप दे रहे हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम तो कर रही हैं. बिल्कुल सही है. अब उन ऑर्गेनाइजेशन पे जो प्रेसिडेंट्स बैठे हैं, जो चेयरमैन्स बैठे हैं, उनके साथ यूथ ने काम करके देख लिया है. बिल्कुल सही है. आप जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के पास, उस ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑर्गेनाइजेशन जब कोई इवेंट करवाती है वो आपको सर्टिफिकेट देती है. उस इवेंट का रिजल्ट क्या है, उस इवेंट का आउटपुट क्या है, किसी को नहीं पता. बिल्कुल सही. इवेंट के उसका एजेंडा तक किसी को नहीं पता. बिल्कुल यूथ क्यों काम करे उसके साथ? बिल्कुल सही. अब यूथ को समझ आ गई है और अब आप अपनी पिक्चर्स की तरफ आ गए हैं. बिल्कुल. आपने कोई काम नहीं किया, आपने पिक्चर बनाई इवेंट की और सोशल मीडिया पे लगा दी. बिल्कुल सही है. अब यूथ गई है, वो सर्टिफिकेट तो लिया उसने. आप जब यूथ को वॉलंटियर काम करने के लिए हायर कर रहे हैं किसी भी काम के लिए, आपने देखा ही नहीं कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है. बिल्कुल सही है. वो बंदा जो कि आपका फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है उनको अच्छे से टैकल कर सकता है, उसको आपने सामने रिसेप्शन पे खड़ा कर दिया. वो बंदा जो आपकी मार्केटिंग अच्छी देख सकता है, उसको आपने स्टेज पे होस्टिंग के लिए खड़ा कर दिया है. जो होस्टिंग वाला बंदा है वो बेचारा लोगों की चेहरे साफ कर रहा है. आपने यूथ के टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो आप कैसे कहेंगे कि यूथ अच्छा काम करेगी? बिल्कुल सही. तो ये चीज़ें हैं, जैसे कि आपने बात की कि पॉलिसी मेकर्स हमारे इस कदर वो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में काम ख़राब हो चुका है कि हमारे जो प्रेसिडेंट्स या जो सदर या जो चेयरमैन्स बैठे हैं वो सिर्फ पिक्चर्स की हद तक रह गए हैं. और वो ऑर्गेनाइजेशंस का जब इवेंट करवाते हैं उसका कोई मकसद नहीं, वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे होते हैं. बिल्कुल सही. उनका सिर्फ मसला अपने कनेक्शंस बनाना है, ना कि सोशल वर्क करना या यूथ को फ़ायदा है. बिल्कुल सही है. अबू बकर साहब, दो बड़े एनर्जेटिक यंग एंटरप्रेन्योर्स आपके सामने हैं, आपने इनकी बात भी सुनी. अब अगर हम चैम्बर्स की बात करें
اور چیمبرز کے اندر ڈفرینٹ کنوینئر کمیٹیز کی بات کریں تو اس کے اندر ہمیں بہت ساری کمیٹیز جو ہیں وہ ملتی ہیں، جس کے اندر IT کی کمیٹیز الگ ہیں، میڈیا مارکیٹنگ کی الگ ہیں، ہر بزنس سے ریلیونٹ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے. اور آپ نے ابھی کہا کہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے. ہر کنوینئرنگ کمیٹی کی ہر ماہ میٹنگ بھی ہوتی ہے، لوگ اس کے اندر آتے بھی ہیں، امپیکٹ زیرو ہے. ہم نے جب سکروٹننگ کروائی اور ہم نے نیچے سوالوں کو سرکولیٹ کیا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ 2 ایوارڈز ہوتے ہیں آپ کے مین چیمبرز کے، ایک پریزیڈنشل ایوارڈ ہوتا ہے اور ایک گورنر سے ایوارڈ دلواتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے دیں اور ایوارڈ لے لیں. آپ بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں سر، آپ اس ایشو کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ ماشاء اللہ جی، میں جو ہماری ساتھ یہ فیمیلز بیٹھی ہوئی ہیں یہ ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہے، اور ان کے جو الفاظ ہیں وہ میرے لیے جو ہے وہ قابل قدر ہیں. میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. بہت اچھی ان کی ڈسکشن ہے، میں نے سنی. اور جو آپ کے سوال ہیں، اصل میں میرا جو ایفیلیشن ہے وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ ساتھ چیمبر کے ساتھ بھی ہے. بالکل صحیح ہے. اب چیمبر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہوتا، پریزیڈنشل ایوارڈ ہے، وہ پیسے لیتے ہیں یا پیسے نہیں لیتے، مگر میں اپنا ضمیر کا اور اپنی جو میری تنظیم ہے اس کا جواب دے ہوں. بالکل صحیح ہے. تاجران اتحاد گروپ آل پاکستان ایوری ایئر ایک ایوارڈ شو کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. اس میں ہم کوئی یہ جو پیسے اور اس طرح کی چیزیں، ہم کیپیبل جو لوگ ہیں جو اچھا بزنس کر رہے ہیں، جو انٹرپرینیور ہیں، جو ینگ ہیں، ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. میں نے ہمیشہ چھوٹے تاجر کو پروموٹ کیا ہے. بالکل صحیح. میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، اب میری پوڈ کاسٹ دیکھیں، جتنے نیشنل انٹرویوز ہیں، سیٹلائٹ چینل پہ جو انٹرویوز آتے ہیں، میں ہمیشہ یوتھ کی بات کرتا ہوں. بالکل صحیح. اور میں وہ واحد بندہ ہوں جو نیشنل لیول پہ پاکستان کی سلامتی اور بقا کی بات کرتا ہوں. بالکل صحیح. میں نے یہاں پہ سٹارٹ کیا ہے تو میں نے پاکستان کی سلامتی اور بقا سے سٹارٹ کیا. بالکل صحیح. پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو بزنس ہے، پاکستان ہے تو جتنے آپ اچھے کام کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں ہیں. اور موٹیویشن کی بات کی جائے تو ہمارے علامہ اقبال جو تھے، ان کی شاعری میں انہوں نے ہمیں شہین کہا. بالکل صحیح. قاسم علی شاہ صاحب اتنے زبردست موٹیویشنل اسپیکر ہیں کہ جو یوتھ ہے وہ ان کو بہت زیادہ فالو کرتی ہے. بالکل صحیح. میں خود بھی ان سے بہت متاثر ہوں اور اکثر میں نے ان کی چیزیں سنی ہیں. ہمیں اپنی ان چیزوں سے نکل کے، نیگیٹیوٹی سے نکل کے، ہمیں پازیٹیو چیز کی طرف آنا چاہیے. بالکل صحیح. میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق جو ہمارے اندر کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہمیں جو پلیٹ فارم ہے وہ ہمیں جنریٹ کرنے پڑیں گے. بالکل صحیح ہے. میں انٹرنیشنلی سعودی عرب کے لیے میں کنٹری ہیڈ بھی ہوں، اور ابھی ریسنٹلی میں نے کرتارپور کے ساتھ ایک ایگریمنٹ پروجیکٹ سائن کیا ہے. اس کے لیے میں دبئی بھی میرا آفس بن رہا ہے. تو میں نے یہ چیزیں جو جنریٹ کی ہیں، اس میں میں جہاں پہ اپنی یوتھ کو میں انوالو کر سکوں گا میں انشاءاللہ کروں گا. بالکل. اور میں پبلکلی کروں گا. بالکل صحیح. میں کسی ریفرنس بیس پہ نہیں کروں گا. بالکل صحیح. کہ آپ فرید بھائی نے مجھے کال کی کہ یہ بندہ ایڈجسٹ کر دیں، میں ایسے نہیں کروں گا. اس کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی دیکھتے ہوئے کروں گا. آج آپ روڈ پہ جا کے دیکھیں تو ہماری جتنی یوتھ ہے، MBA گریجویٹ کیے ہوئے لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ ڈگریاں لے کے مارو مار کر رہے ہیں. بالکل صحیح. FNF چل رہا ہے. تمام یہ جو بڑی بڑی انڈسٹری ہیں اس میں جاب آپ کو مل ہی نہیں رہی. بالکل صحیح ہے. چاچا بھتیجا یہ چیزیں چل رہی ہیں، مگر میں اس کے اگینسٹ ہوں. بالکل صحیح ہے. میں اس چیز کے ٹوٹلی اگینسٹ ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک چھوٹے گھر کا مڈل کلاس کا جو ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے، اس کے لیے اس نے اتنی سٹرگل اور محنت کر کے وہ ڈگری حاصل کی ہے. اس کے ماں باپ نے پتہ نہیں کن حالات میں جا کے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے. اور رات کی تاریخی میں مطلب ساری رات وہ پڑھتے رہے ہیں، پھر جا کے ایگزامس دے کے وہ اتنے مارکس لے کے آئے. بالکل صحیح. اور جب اسی لیے تو وہ خودکشیاں اور اچھے جو اسٹوڈنٹس ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ جو ہماری اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، وہ سارے تو باہر چلے گئے. پاکستان کو کون سرو کرے گا؟ وہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یار یہاں پہ سسٹم ہی ایسا ہے، یہاں پہ ہم کچھ چیز بنا ہی نہیں سکتے. اگر ہم کچھ چیز جنریٹ کرنے کی یا کوشش بھی کرتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک ہینڈ آ جاتا ہے، ہمیں جو ہے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ کر دیا جاتا ہے، زمین کے اندر زمین بوس کر دیا جاتا ہے. تو ہمیں پازیٹیولی موو کرنا ہے. بالکل صحیح. پاکستان کی اکانومی کا حصہ بننا ہے. یہ جو سسٹم چل رہا ہے، میں ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ پاکستان کی یوتھ
اس ملک کی ایک تو قیمتی سرمایہ ہے, ہم ہی اس کا ضامن ہے اور ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں. بالکل صحیح ہے. میں آرزو خان صاحبہ کی طرف آؤں گا. ہم اگر 2023 سے 24 کی بات کریں تو ابھی تک کوئی درجنوں گورنر ہاؤس میں ایونٹس ہو چکے ہیں جہاں ہمارے ینگ یوتھ اینڈ سوشل ایکٹیوسٹ کو ایوارڈز مل چکے ہیں ان کی قومی کارکردگی پر, یا ان کی ضلعی یا ڈویژن بیس یا تحصیل یا اپنے مرکز کی کارکردگی کے اوپر. ہماری ٹیم نے جب تھوڑی سی ریسرچ کی تو ایک ہی ینگ انٹرپرینور کو 8 ایوارڈز بھی ملے ہیں. آپ اس ایک جو ہوا ہے ایوارڈز کی, یعنی سوال کرنے کا مقصد یہ ہے, میں اگر اس کو تھوڑا سا ریفریز کروں تو وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں جو اینڈ یوزر ہے, جو نوجوان 65% کی بات ہوئی ہے, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ سوشل سرکل کسی طرح سے انہی چند 100 لوگوں کی طرف گھوم رہا ہے. ایوارڈز بھی وہیں سرکولیٹ کر رہے ہیں, سرٹیفکیٹس بھی وہیں سرکولیٹ کر رہے ہیں, اور سوشل میڈیا پر بھی وہی لوگ ہیں. جو آگے بات ہو رہی تھی, جو عائشہ بھی بات کر رہی تھی, آپ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہیں, آپ اس ایک ہوا کو مثبت سمجھتی ہیں یا منفی سمجھتی ہیں؟ ایک یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو آج کل پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان میں چل رہی ہے کہ کچھ آرگنائزیشنس ہیں جو کہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. جیسے آپ نے بتایا اب تو ہر کوئی CEO بنا پھر ہے, تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ جی پیسے دے کے ایوارڈس لیتے ہیں, اور یہ بات سچ ہے. اب جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنس, چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنس لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں, وہ سال میں ایک ایونٹ کرتی ہیں, فار ایگزامپل یوتھ ایوارڈس, ٹھیک ہے. تو اس میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نامینیشنس اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم نامینیشن لیں گے, اور یہ وہ بعد میں ایٹ دا اینڈ اس پہ فی رکھ دی جاتی ہے کہ فار ایگزامپل دیٹ از 2000 روپیز, آپ 2000 دیں اور آپ کا ایوارڈ پکا. بالکل صحیح ہے. اس طرح سے جو سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ اس چیز کو بند کرنا چاہیے پاکستان میں. کون کرے گا؟ اوبویسلی کوئی نہ کوئی تو اسٹیپ لے گا. جو اوتھینٹک آرگنائزیشنس ہیں ان کو یہ اسٹیپ لینا چاہیے کہ اس جو لوکل آرگنائزیشنس ہیں جو یہ ایوارڈ سیرمنیز کرواتی ہیں, سب سے پہلے اس کو بند کرنا چاہیے. آئی ہیو 40 ایوارڈس جو کہ میں نے خود ارن کیے ہیں, جو کہ پیسے دے کے نہیں لیے. بالکل صحیح. اب پچھلے کچھ سال پہلے اسلام آباد میں ایک ایونٹ ہوا تھا جس میں یہ یوتھ کے لیے ہی تھا. وہاں پہ ایوارڈس دیے کہ رائزنگ اسٹارز اور ڈفرینٹ کیٹیگریز تھی. اب اس میں نے اپلائی کیا, پر مجھے نہیں تھا پتا کہ اس میں ایٹ دا اینڈ پیسے دینے پڑتے ہیں. میں نے پیسے بھی دیے, میں ایوارڈ لینے بھی گئی, پر جب میں وہ ایوارڈ لے کے آئی تو میرے دل میں خود وہ شرمندگی تھی کہ کیا میرا جو میں نے کام کیا اتنے سالوں میں وہ پیسے دے کے مجھے ایوارڈ لینا پڑے گا. بالکل صحیح. تو یہ جو چیزیں ہیں ایوارڈز والی, یہ بہت آج کل عام ہو گئی ہیں. اب لائک مینس کہ ہم کسی, جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہم کسی یوتھ کو اپنی طرف لے کے آتے ہیں, تو جب ہم اس کو ایک اپریسیشن کا کہتے ہیں کہ آپ کو ایوارڈس ملیں گے, سرٹیفکیٹس ملیں گے, تو وہ آج کل ان کے لیے بہت عام ہے کہ وہ کہیں سے بھی مل سکتے ہیں. جو یہ چیزیں اگر یہ ٹھیک رہتی ہمارے پاکستان میں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ کسی بھی چیز میں پیچھے نہیں رہتے. میں نے خود بھی دیکھا ہے, انہیں آپ تھوڑا کرنے کو کہو گے وہ زیادہ کریں گے, انلیس کہ انہیں وہ فائدہ نظر آئے. بالکل صحیح. وہ فائدہ صرف فائنینشلی نہیں ہے, ہماری یوتھ میں یہ بھی ہے کہ وہ صرف پیسے کے لیے کام نہیں کرتی, اگر ان کو ٹھیک فائدہ نظر آئے. تو یہ سب سے پہلے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ایوارڈس والی سیریز ہے نا, اس کو بند کرنا چاہیے جو اوتھینٹک آرگنائزیشنس ہے وہ, اور تاکہ جب ایک صحیح والی آرگنائزیشن, جیسے آپ نے بتایا کہ گورنر ہاؤس میں ایونٹس ہو رہے ہیں, اگر وہی ایک پورے سال میں پورے پاکستان کے یوتھ کے لیے ہوگا تو وہی ان کے لیے ٹھیک رہے گا. اور جیسے آپ نے بتایا کہ چند لوگ ہیں, فار ایگزامپل 100 لوگ ہیں, انہیں کو بار بار وہ کیا جا رہا ہے کہ نیو لوگ آگے آ ہی نہیں پا رہے. تو وہ یہی وجہ ہے کہ جو وہ چند لوگ ہیں ان لوگوں کو اتنی نالج ہو گئی ہے کہ کہاں پہ کس طرح سے اپنا نام لے کے آنا ہے, تو اس وجہ سے جو نئے لوگ ہیں وہ پیچھے ہی رہ گئے. ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے آگے آئیں, کس طرح سے اپنے آپ کا اپنا نام آگے لے کے آئیں. ایون دو میں بھی ان کے پاس زیادہ نالج ہو, ہم سے زیادہ وہ آگے ہوں, پر وہ آ نہیں پا رہے صرف اس لیے کہ یہ جو فیک ایوارڈس اور یہ سب کچھ سیریز چلی ہوئی ہیں اس وجہ سے. بالکل صحیح ہے. میں عائشہ صاحبہ کی طرف آؤں گا. یوتھ گالا ونگ میں ہم ان تمام سوالات کو ایڈریس کرتے ہیں جنہیں ایڈریس کرنے کے لیے پراپر ایک ہمت چاہیے, ایک حوصلہ چاہیے, اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ان تمام سخت سوالوں کا بھی جواب ہمارے پینلسٹ سے لیں کہ جو متلاشی ہیں, کان سننا چاہتے ہیں ان سوالوں کے جوابوں کو, لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ان سوالوں کو ایڈریس کرے, ظاہر ہے کنٹروورسی سے بچنے کے لیے. آج کا جو ٹاپک ہے یہ اتنا سینسیٹیو ٹاپک ہے کہ اسے جب سننے والا نوجوان ہے وہ جب ان تمام ایشوز کو سنے گا تو کم از کم اسے ایک ڈائریکشن ملے گی
کہ اس نے شارٹ ٹرم گول کے اندر خود کو نہیں لانا، اس نے اپنی کرٹیکل تھنکنگ اور آئیڈیولوجیکل تھنکنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی آرگنائزیشن کو جوائن کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس آرگنائزیشن کا مقصد کیا ہے، ویژن کیا ہے، کیا وہ مقصد چند چہروں کی مارکیٹنگ ہے یا وہ مقصد جو ہے وہ انسانی فلاح عامہ کا ہے۔ آج ہم جتنا ٹیکنالوجی کے ساتھ اویئرڈ ہیں، ہم جتنا کنٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کا جو نوجوان ہے اس کو نا امیدی سے امید کی طرف ہم نے لے کر آنا ہے؟ اور پوری دنیا کی بات کریں تو وہاں اگر آپ سافٹ سکلز کی بات کریں، لیڈرشپ سکلز کی بات کریں، تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے آپ کا والنٹیئر ورک، سوشل ورک۔ وہاں آپ کے ڈگریز کے اندر، کریڈٹ آرز کے اندر جو ہے وہ یہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور وہاں ایک سرٹیفکیٹ کی بھی اتنی اوتھینٹسٹی ہوتی ہے کہ وہ جب آپ کسی کمپنی کی ٹیبل کے اوپر کسی سی ای او یا ایچ آر کے سامنے وہ رکھتے ہیں تو اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے۔ رول ماڈل وہ ہے۔ آج کا نوجوان نا امید ہے۔ آپ ایک عرصے سے سوشل ایکٹیویزم اور یوتھ ایکٹیویزم کے اندر ہیں، آپ کے پاس اس ساری پرابلم کا کیا سلیوشن ہے؟ فرید، اس میں پچھلے 3 سال سے تقریباً میں نے جب تھوڑے سے پروفیشنلز لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کیا تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ کہیں بھی جو یوتھ ہے نا، جب آپ اس کو ایڈ کر رہے ہیں، اگر آپ جیسے کہ یہاں پہ بات ہوئی کہ کوئی چینج کرے گا، کون کرے گا، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے لیے سوشل ورک ایک عبادت ہے، میں اس کو عبادت ہی سمجھتی ہوں، اور وہ ایسی عبادت کہ جو وضو کے بغیر نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ یوتھ نا امید ہے، اس کا حل کیا ہے؟ آپ والنٹیئرزم کی طرف نہ جائیں، میں تو یہ کہتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے والنٹیئر ورک کرنا ہے، میں یہ کرتی ہوں، میں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہوں، میڈیا میں کام کرتی ہوں، میرے جو جونیئرز ہیں مجھے میسیج کرتے ہیں، میں رات کے 2 بجے بھی رپلائی کرنا پڑے کرتی ہوں، بالکل ان کو گائیڈ کرتی ہوں بغیر کسی پیسوں کے۔ بالکل صحیح۔ یہ ہے کام، یہ بھی سماجی کام ہے، سوشل ورک کر رہے ہیں آپ، یہ کریں۔ اب وہ اسٹوڈنٹس جو کہ ابھی پروفیشنلز نہیں ہیں یا جنہوں نے ابھی کام نہیں اسٹارٹ کیا، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں کہتی ہوں آپ کسی بھی آرگنائزیشن کی طرف نہ جائیں، والنٹیئر کام کی طرف نہ جائیں۔ آپ نے وہ ٹائم جو انہیں دینا ہے، آپ گھر بیٹھیں، آئی ٹی کا دور ہے، بیٹھ کے جو آپ کی فیلڈ ہے اس فیلڈ میں سکلز لیں، اس پہ کام کریں، بیٹھ کے کچھ سیکھیں۔ جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے نا، جو بندہ صرف سرٹیفکیٹ لے کے آیا ہوا ہے نا، وہ اسی وقت ریجیکٹ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ جو ٹاپک یا جو فیلڈ آپ کی ہے اس پہ آپ کو بولنا آتا ہے تو آپ کو کوئی بھی جو ہے کمپنی وہ اسی جاب وقت سیکیورٹی ہو جائے گی۔ بالکل، آپ اپنی اسکل پہ کام کریں، اس فیلڈ میں کام کریں، نہ کہ ان کاموں کی طرف آئیں جہاں پہ آپ کو فری شیلڈ یا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ میں ابو بکر صاحب کی طرف آؤں گا۔ سر، آپ نے ابھی انجمن تاجران پاکستان کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی ڈیولپڈ کنٹری کی بات نہ بھی کریں، ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں، ہمارے بالکل ہمسائے ہیں، اور وہاں ہم بزنس کمیونٹی اور جو نوجوانوں کے درمیان لنک ہے، اگر میں آپ کو انکیوبیشن سینٹرز کی تعداد گنوانا شروع کر دوں تو شاید میں گنوا نہ سکوں کہ وہ کتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ہمارے جو نوجوان ہیں انڈیا کے اندر، جو بزنس کمیونٹی ہے اور جو نوجوان برج ہے۔ پاکستان کے اندر بھی اس طرح کے بزنس کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن پاکستان کے اندر کوئی ایک بڑا انکیوبیشن سینٹر نہیں ہے جو سٹارٹ اپس کو پروموٹ کرتا ہو، جو کہ ایک فنڈ اورینٹڈ ادارہ ہو کہ جہاں نوجوان آئیں، اپنا آئیڈیا انیشیٹ کریں، اور انیشیٹ کرنے کے بعد انہیں پتہ ہو کہ یار ہم جو ہے نا وہ اتنی فنڈنگ سیکیور جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ایک انیشیٹو آیا پاکستان میں شارک ٹینک کے نام سے، جس نے فنڈز دینا شروع کیے، لیکن وہ بھی کہیں دیکھیں مسئلہ، وہ ایک اچھا کام ہے، ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس ایک اچھے کام کو جتنا سراہ سکیں ہم سراہتے ہیں، لیکن انریسٹ اتنا ہے دوسری طرف کہ ایک طرف 65% لوگ ہیں جو کہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے برین ڈرین ہوا اور جتنے پروفیشنلز تھے، جتنے ٹیکنیکل لوگ تھے وہ باہر شفٹ ہو گئے۔ اب وہ یہاں جو ہے نا وہ بچے کچے لوگ ہیں، اور وہ بچے کچے لوگوں کی بھی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ انکیوبیشن سینٹرز کی تعداد کی بات کریں اور ادھر ریشو کی بات کریں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو آپ کیا امید دیکھتے ہیں
مستقبل کے اندر، یا اسی طرح سے ہی برین ڈرین ہوتا رہے گا؟ جو ینگ انٹرپرینور ہے وہ باہر جا کر وہ جب اپنی سکلز کو پریکٹیکلی وہاں ایگزیکیوٹ کرے گا تو وہ منوپلسٹ ہے. پاکستان سے جتنے بچے باہر گئے ہیں، نوجوان باہر گئے ہیں، وہ اپنی فیلڈ کے اندر چھائے ہوئے ہیں، وہ آسمان میں چاند کی مانند ہیں، لیکن یہاں انہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. آپ بزنس کمیونٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ اس ایشو کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ بہت زبردست کوشچن ہے آپ کا، بڑا جاندار ہے. پاکستان کی یوتھ اس کی تقدیر بدل سکتی ہے. بالکل صحیح. اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں. ان کے اندر جتنی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہے پوری دنیا اس کو جانتی ہے. بالکل صحیح. یہ وہ پاک دھرتی ہے جس کا نوجوان میرے خیال سے کسی چیز سے کم نہیں ہے. آپ نے بات کی شارٹ جو وہ انڈیا کی، تو وہاں پہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے. بالکل صحیح. یہاں پہ بزنس کمیونٹی میں اور جو ہمارا یوتھ ہے اس کے اندر بہت زیادہ کمیونیکیشن گیپ ہے. بالکل صحیح ہے. ایک تو ہماری یوتھ میں ایک چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ اس میں عدم برداشت نہیں ہے، بہت جلدی چیزوں پہ کلک کر جاتے ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، تصویروں کے ویڈیوز کے انبار لگے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. یہ ٹک ٹاک اور ان چیزوں سے باہر نکلیں، پروڈکٹیو کام کریں. صحیح. آپ ٹک ٹاک کو پروڈکٹیو بھی یوز کر سکتے ہیں. صحیح ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ آن لائن انہیں بیچ سکتے ہیں. آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو کچھ آپ پروڈکٹ پکڑیں، آپ اس کو انٹرنیٹ پہ ڈالیں اور بیچیں. صحیح. ایک چھوٹا سا کام ہے، آپ کو اچھا اس پہ ارننگ ہے. بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. اس سے چھوٹی چھوٹی انڈسٹری انہوں نے آن لائن لگائی ہوئی ہے، وہ کما رہے ہیں. میں یہ آپ کے اس پلیٹ فارم کے تواصل سے یہ بات کروں گا کہ میں بینگ اے چیئرمین تاجران اتحاد گروپ آل پاکستان، ہم یہ چیز انشاءاللہ انیشیٹ کریں گے. بالکل صحیح. ہم تمام یونیورسٹیز میں جائیں گے، ہم تمام کالجز میں جائیں گے. وہاں پہ جا کے جو یوتھ ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے وہاں سے فریش گریجویٹ ہوتا ہے یا ماسٹرز ہوتا ہے، ہم اس کو بزنس اپرچونیٹی دیں گے. بالکل صحیح. ہم دیکھیں، انیشیٹ میں نے خود سے کرنا ہے. صحیح. اگر ہم دوسروں کو دیکھتے رہیں گے، میں دوسرے بزنس مین کی بات کرتا رہوں گا تو یہ شاید باتیں اور صدیاں گزار دیں. صحیح. 75 یا 76 ایئرز ہو گئے اس پاکستان کو بنے ہوئے. آگے ہم میں ہمیشہ دوسری بات یہ کرتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں پاکستان دے دیا اور بے شمار قربانیاں دے کے پاکستان حاصل کیا. اور آنے والی نسل کل کو ہمارے گریبان پکڑ کے یہ بات نہ کرے کہ آپ نے ہمیں کیسا پاکستان دیا. صحیح. ہمیں خود سے انیشیٹ کرنا ہے. ہمیں ایسی جاب اپرچونیٹیز، ایسے بزنس اپرچونیٹیز ہمیں جنریٹ کرنی ہے اور ہمیں اس یوتھ کا سوچنا ہے. بالکل صحیح. اگر ہم آج سے سوچنا شروع کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارا فیوچر، ہمارا مستقبل بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ. بالکل. اور میں یہ انیشیٹ کرتا ہوں، آج آپ یہ چیز ریکارڈ کریں آن ریکارڈ، کہ میں انشاءاللہ بہت جلد ہم ایسا پلیٹ فارم جو ان سے وہ انشاءاللہ جنریٹ کریں گے جہاں پہ تمام کالجز، یونیورسٹیز کے تمام اسٹوڈنٹس کو ہم بلائیں گے. ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز جہاں پہ ہو سکے گی ہم اس کے لیے وہ بھی جدوجہد کریں گے اور ان کو فائنینس بھی دیں گے اور چھوٹے چھوٹے بزنس بھی ان کو جنریٹ کر کے دیں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے. میں آرزو خان صاحبہ کی طرف آؤں گا. ایک نوجوان ہے جس نے لوکل ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر بہت زیادہ کام کیا ہے. اب اس نے کنیکٹ کرنا ہے کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے پاس، لوگوں کو وے آؤٹ نہیں پتہ ہے. آپ کس طرح سے گائیڈ کریں گے انہیں؟ میری سجیشن اور میری گائیڈنس تو یہی ہے کہ جو ہمارا پاکستان میں اچھی آرگنائزیشنس ہیں، ہماری یوتھ ان کو سرو کرے. بالکل صحیح. کیونکہ انٹرنیشنلی اگر بات کریں تو یہ بات سوشل ورک کی ہو رہی ہے. سوشل ورک ایک ایسا کام ہے جو کہ ہم کسی کے لیے کرتے ہیں جس سے ہمیں ثواب بھی ہو اور کسی کو ہماری وجہ سے فائدہ بھی ہو. بالکل صحیح. تو اگر ہم اس کو بھی پاکستان سے باہر جا کے کریں گے تو پھر ہم پاکستان میں کیوں ہیں؟ بالکل پھر ہمیں بھی باہر چلے جانا چاہیے، پاکستان کو بند کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے جیسے باقی سب چلے گئے ویسے. پر اس پاکستان کو ہم یہاں پہ رہتے ہیں، ہمارا ملک ہے، قائد اعظم نے آزاد کروایا، تو اس کی بھی کچھ ہمارے پہ ذمہ داریاں ہیں کہ ہمیں کرنی ہیں. تو میری تو یہی ہے کہ اگر میں یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوں تو اس کا فائدہ انٹرنیشنل کو نہیں ہو رہا، اس کا فائدہ پاکستان کو ہی ہو رہا ہے. کیونکہ جو ہم پروجیکٹس کر رہے ہیں، جو ہم کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہی کر رہے ہیں. اس کا فائدہ صرف اتنا ہے کہ ہم لوگ انٹرنیشنلی لوگوں کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں. انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، اس طرح کے ڈفرینٹ ممالک میں ہم لوگ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں. اب جیسے آپ نے انڈیا کی بات کی تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی یوتھ اور پاکستان کی یوتھ میں بہت ڈفرینس ہے. اور وہ اگین یہی کہ ان کے جو بڑے ہیں انہوں نے اپنی یوتھ کو اپنے ساتھ پکڑ کے رکھا ہوا ہے. اور یہاں پہ پاکستان میں یہ تھوڑا سا لیک ہے کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ اپنے جو باقی بڑے ہیں ان سے تھوڑا سا
मतलब कम्युनिकेशन गैप है। तो अगर हम लोग इसको ठीक कर लें और सोशल वर्क पाकिस्तान के अंदर ही करें, जैसे अब ऑर्गेनाइजेशन है सुंदस फाउंडेशन है, अल हिकमत है, शौकत खानम है, अगर वो काम कर रही है तो वो यूथ की बेस पे ही कर रही है। अब जैसे सुंदस फाउंडेशन को ब्लड चाहिए तो कौन डोनेट करेगा? अगर हम सब ही इंटरनेशनली करेंगे काम तो सुंदस फाउंडेशन को कौन डोनेट करेगा? बिल्कुल सही। सोशल वर्क हमें करना है और इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए करना है। पर मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि ये जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको बंद किया जाए, ताकि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अच्छा काम कर रही हैं उनको हम लोगों की तरफ से फ़ायदा हो सके। अब सुंदस फाउंडेशन है, उनको ब्लड चाहिए, अगर कोई यूथ ब्लड नहीं दे रहा तो फिर बच्चे तो मर जाएंगे। इसी तरह से शौकत खानम में कैंसर का इलाज हो रहा है, अगर वहाँ पे हम लोग नहीं जाते, उन बच्चों से नहीं मिलते, तो बच्चे तो ऑलरेडी डिप्रेशन में, तो वो और डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस अच्छी अपॉर्चुनिटी भी देती हैं। अब जैसे यूनिवर्सिटी है, उसका एक मतलब होता है कि आपने सोशल वर्क करना है तो वो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, और इन ऑर्गेनाइजेशंस को भी थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें कि मतलब कि वो यूथ को एक ऐसा सर्टिफिकेट दें, ऐसी चीज़ दें जो कि उनको नेशनली और इंटरनेशनली भी फ़ायदा दे सके। बिल्कुल सही है। आयशा शहबाज साहिबा, नौजवान सुन रहे हैं आपको, आप अकाउंट्स एक्टिविस्ट हैं, एग्जेक्टिव हैं, मीडिया एंड पीआर को देख रही हैं, आपका क्या पैगाम है नौजवानों के लिए? मेरा नौजवानों के लिए ये पैगाम है कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करते हैं तो ये ज़रूर देखें, आपने कहा कि यूथ फ़ायदा देखती है, देखना चाहिए भी। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जो कि वॉलंटियर काम कर रही हैं या करवा रही हैं। जब आप कोई वॉलंटियर वर्क के लिए किसी स्टूडेंट्स को या यूथ को कहते हैं कि आएँ, पहले तो आप उनसे डिमांड करते हैं कि पैसे चाहिए जी रजिस्ट्रेशन के, पहले तो चलें अगर वो लेने भी हैं तो लें, लेकिन ये देखें कि वो स्टूडेंट किस फील्ड से है, उसको किस डिपार्टमेंट में रखना है, आपने किस डिपार्टमेंट में काम करवाना है। बिल्कुल सही है, ये लाजमी देखें। और जो यूथ है वो सर्टिफिकेट के लिए कभी भी काम ना करे, शील्ड के लिए कभी भी काम ना करे, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाए, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट काम करे, सोशल वर्क करे, जहाँ पे उसकी फील्ड के रिलेटेड उसको काम मिले। और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में जाके नहीं भी कर रहा तो वो काम करे जो कि उसकी फील्ड में आगे उसको फ़ायदा दे, और फिर वो अपने जूनियर्स को उस तरह से फ़ायदा दे सके। बिल्कुल सही, मेरा बिल्कुल सही है। मोहम्मद अबू बकर साहब, नौजवान सुन रहे हैं आपको, आपका क्या मैसेज है आज की डिस्कशन के बाद? नौजवानों के लिए एक ही पैगाम है। मैं हमेशा एक शेर बोलता हूँ और वही शेर यहाँ मैं चाहूँगा कि मैं उसको दोबारा कोट करूँ। तवक्कल के ये मायनी हैं कि खंजर तेज़ रख अपना, तवक्कल के ये मायनी हैं कि खंजर तेज़ रख अपना, फिर अंजाम इसकी तेज़ी का मुकद्दर के हवाले कर। बिल्कुल सही। खुद एतमादी पैदा करें, पाकिस्तान का सोचें। पाकिस्तान हमारा एक खूबसूरत मुल्क है, मत जाएं बाहर, इसको सर्व करें। यहाँ पे बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत पोटेंशियल है। आप एक दफ़ा पाकिस्तान को अपना टाइम और अपना पोटेंशियल और अपनी तमाम स्किल्स दे के देखें, आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिलेगा, और आप ही नौजवान हैं जो इस मुल्क की तकदीर को बदल सकते हैं। बिल्कुल सही है। आरजू खान साहिबा, नौजवान सुन रहे हैं आपको, आपका क्या मैसेज है नौजवानों के लिए? नौजवानों के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप लोग बस अपनी डायरेक्शन अगर ठीक रखें तो पाकिस्तान में भी वो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग क्रिएट कर सकते हैं जो आपको किसी बाहर के ममालिक से मिले। अपने मुल्क में रहें, अपने मुल्क के लिए काम करें, और अपने मुल्क के जो सीनियर्स हैं उनसे सीखें, और जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी थोड़ा सा यूथ की तरफ आए, डिफरेंट मतलब प्लेटफॉर्म जनरेट करें जहाँ पे यूथ आए और काम करे। और ये हम लोग अगर स्टार्ट कर लेंगे तो विद इन सम ईयर्स हम लोग पाकिस्तान को भी बहुत अच्छा और मजबूत पाकिस्तान बना सकते हैं। थैंक यू। ख़वातीनो हज़रात, मैं ये समझता हूँ कि आज का नौजवान बड़ा वेल अवेयर्ड है, उसको अपने नफ़े का भी पता है, अपने नुकसान का भी पता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपना जो कंफर्ट ज़ोन है उसको छोड़ना नहीं चाहता। वो अगर किसी रेस्टोरेंट की सिलेक्शन की बात करे तो वो सोशल मीडिया पर एक कॉज़ीन के लिए जो है वो 20 रेस्टोरेंट सर्च करेगा, लेकिन जहाँ उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई सॉफ्ट स्किल सीखनी है या लीडरशिप स्किल सीखनी है तो वो पता नहीं क्यों वहाँ पर लापरवाही का मुजाहरा करता है। तो मैं आज की सारी डिस्कशन के बाद मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि वॉलंटियर वर्क बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस जगह पर करना है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में करना है, आपको अपना विजन पता होना चाहिए
اور اس آرگنائزیشن کا ویژن پتہ ہونا چاہیے. اس کاغذ کا ٹکڑا جسے آپ سرٹیفکیٹ کہتے ہیں اس کی بڑی کریڈیبلٹی ہے، لیکن یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ریلیونٹ آرگنائزیشن آپ کی ڈگری سے ریلیونسی آپ کو ایکسپیرینس دے رہی ہے یا نہیں دے رہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ابو بکر جیسے بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کسی طرح سے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہے. آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی آئیڈیا ہے، آپ کوئی انٹرپرینیور آئیڈیا جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، یوتھ گالا ونگ کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. آپ اسے پچ کریں، ہم آپ کو کنیکٹ کریں گے ان تمام پروفیشنلز کے ساتھ کہ جہاں آپ امپاور ہو سکیں ہر حوالے سے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان فرید مصطفی کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ.